ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد، یقیناً، جاءکم، آ چکے تمہارے پاس، قد جاءکم، یقیناً آ چکے تمہارے پاس، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، حق لے کر، تمہارے پروردگار کی طرف سے، فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، خیراً، یہی بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، فآمنوا خیرا لکم، تم ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وَإِن، اور اگر، تکفروا، تم انکار کرو گے، فَإِنَّ، تو بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، ما، جو کچھ، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمینوں میں ہے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، وکان، اور ہے، اللہ، اللہ، علیماً، جاننے والے، حکیمہ، حکمت والے، وکان اللہ علیماً حکیمہ، اور اللہ تعالی سب کو جاننے والے، حکمت والے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کرو، لا تغلو، غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں، غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز، لمٹ کراس کر لینا، تو حد سے تجاوز نہ کرو، اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، حد سے تجاوز کرنا کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہا کرو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، مگر حق بات، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، حق بات کے سوا کچھ نہ کہو، یہ تمہید ہے، اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہا کرو، انما المسیح، اب تفصیل آ رہی ہے، انما المسیح، بے شک جو مسیح ہیں، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، مسیح عیسیٰ بن مریم جو ہیں، رسول اللہ، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور وہ اللہ کا فرمان ہے، کلمہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کا فرمان، القاہا، جو اللہ نے بھیجا تھا، الی مریم، حضرت مریم کی طرف، وہ اللہ کا وہ فرمان ہے جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا۔ اب یہاں غلو کیا ہے؟ اہل کتاب کا، نصارہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن کہتا ہے نا کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا، کہتے ہیں کلمے سے مراد ہے نطفہ، اللہ کا نطفہ ہے جو اللہ نے مریم میں ڈالا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت مریم کو سلام اللہ علیہ میاں بیوی بنا دیا، اور اللہ کے کلمے کو یہ مرد اور عورت کا جس طرح جنسی ملاپ ہوتا ہے وہ بنا دیا۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو، حق کے سوا کچھ نہ کہو، اور اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وہ جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی غضب اور جلال کا مظاہرہ فرمایا اس بات پر، تکاد السماوات یتفطرن منہ، عین ممکن ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کس بات پر؟ ان دعوا للرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ اب اولاد بنانی صرف اولاد بنانے کی بات نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالی کے ساتھ ایک انسان کا جنسی تعلق بنا رہے ہیں لوگ۔ اس بات پر اللہ کا غضب ناک ہونا بنتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی ہے نا کہ یسبنی ابن آدم، یہ انسان جو ہے آدم کا بچہ، یہ مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی کیا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا۔ تو بیٹا بنتا ہے کیسے؟ کہ جب ایک ملاپ ہوتا ہے، تو یہ کلمت اللہ کو وہ اللہ کا نطفہ کہتے ہیں جو حضرت مریم کی طرف آیا۔ وروح منہ، اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے، حضرت مریم اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہے، اللہ کا وہ فرمان ہے جو حضرت مریم تک پہنچا، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے جو مریم تک پہنچائی گئی۔ فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے سب رسولوں پر۔ ولا تقولوا، اور اے اہل کتاب نہ کہو، ثلاثہ، تین خدا، تین خدا نہ کہو۔ تثلیث، تین خداؤں کا تصور، یہ دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ توحید کے مقابلے میں تثلیث، توحید ایک خدا، تثلیث تین خدا۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے حق میں۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے حق میں۔ انما اللہ، بے شک جو اللہ ہے، الہ واحد، وہ معبود واحد ہے، ثلاثہ نہیں ہے، ایک اللہ۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ معبود واحد ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون، کہ ہو، لہو، اس کی، ولد، اولاد۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، ان یکون، کہ ہو، لہو، اس کی، ولد، اولاد۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جملہ ہم بارہا پڑھتے ہیں، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور سب کے کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور سب کے کام بنانے کے لیے اور سب کے کام سنوارنے کے لیے اللہ کافی۔ اسے اپنے کاموں کے لیے نہ کسی مریم کی ضرورت ہے نہ کسی عیسیٰ کی ضرورت ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، تم نے کیوں اس خدا کا بیٹا بنایا؟ کہ شاید خدا کو ضرورت ہو اپنے کاموں کے لیے کسی اولاد کی؟ نہیں، وکفی باللہ وکیلا، اپنے کام بنانے کے لیے وہ کافی ہے۔ لن یستنکفا،
کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی عار کی بات نہیں ہے المسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان یکونا کہ وہ ہیں عبدن بندے للہ اللہ کے، اللہ کا بندہ ہونے میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی عار کی بات نہیں، ولل اور نہ ہی الملائکہ ان فرشتوں کے لیے المقربون جو اللہ کے بہت قریبی ہیں، وللملائکۃ المقربون اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کے لیے اس میں کوئی عار کی بات ہے، ومن اور جو یستنکف شرم محسوس کرے گا، عار محسوس کرے گا، عن عبادتہ اللہ کی عبادت سے، ویستکبر اور وہ تکبر کرے گا، فسیحشرہم اللہ ان سب کو جمع فرمائیں گے، الیہ اپنی طرف، جمیعا سب کو، فسیحشرہم الیہ جمیعا اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کریں گے، فاما الذین پس جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فیوفیہم ان کو پورا پورا دیں گے اللہ، اجورہم ان کے اجر، بلکہ ویزیدہم اللہ بڑھا کر دیں گے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، ویزیدہم من فضلہ اللہ ان کو اپنے فضل سے بڑھا کر دیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے استنکفوا عار محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ تو پھر ان کو عذاب دیں گے اللہ، عذابًا علیما دردناک عذاب، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا علیما اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے، وَلَا يَجِدُونَ اور وہ نہیں پائیں گے، لَهُمْ اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولین کسی کو کارساز مددگار، کارساز دوست حمایتی، ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی کو اپنا حمایتی اور دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار پائیں گے۔ بس یہاں تک۔